السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں مدثر حسین اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاور پوائنٹ الیکٹریکل۔ دوستوں، میں آپ کے لیے آج ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کو دیکھ کر آپ اپنے میٹر کا کامن نیوٹرل والا یا پھر ارتھ والا جو فالٹ ہوتا ہے اس کو آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی دوستوں یہ دیکھیں، اس میٹر کے اوپر یہ میرا کلام پان میٹر ہے جس کے اوپر 3 سے 3.5 امپیر کا ڈفرنس آ رہا ہے۔ یعنی ابھی جو کلام پان میٹر ہے میں نے فیس اور نیوٹرل دونوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے، کسی ایک تار کے اوپر نہیں بلکہ دونوں تاروں کے اوپر جب ہم کلام پان میٹر کو ڈالتے ہیں اور اگر تو کوئی لیکیج کرنٹ نہ ہو گھر کے اندر یا پھر آپ کی نیوٹرل جو ہے وہ کسی دوسرے میٹر کے ساتھ کامن نہ ہو تو میٹر جو ہے وہ 0 کی ریڈنگ شو کرواتا ہے۔ لیکن ابھی جو میرا کلام پان میٹر ہے وہ لیکیج کرنٹ کی نشاندہی کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر 3 سے 3.5 امپیر کا فرق آ رہا ہے۔ اور میٹر جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک پارٹی کا میٹر ہے، تو ابھی یہ چلتا ہے اور ساتھ میں اس کی جو ارتھ یوزڈ والی انڈیکیٹر ہے وہ بھی آن ہے۔ یعنی گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جو نیوٹرل ہے اس کو کامن کیا گیا ہے۔ تو ابھی دوسرا میٹر ہم تلاش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ 3-4 میٹر ایک ہی گھر میں جو 4 پارٹیز اس میں رہتی ہیں انہوں نے اپنی سارے پورشن جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر رکھے ہیں، لیکن 2 پارٹیز ایسی ہیں جن کے ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو وائرنگ ہے اس میں نیوٹرل آپس میں غلطی سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں پارٹی جو ہیں ان کو بل بہت زیادہ آ رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے ہمیں ابھی رابطہ کیا ہے اور بلایا ہے۔ کافی وابڈا والے بھی ادھر چکر لگا چکی ہیں لیکن کسی نے اس کے اوپر ورک آؤٹ نہیں کیا، اور ابھی جو ہی گھر کے اندر وہ پوائنٹ جو ہے جو اس کے اوپر چلتا ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو ابھی دوستوں گھر کے اندر کوئی چیز ایسی تھی جس کو بند کرنے پہ جو ہے میٹر ارتھ والی لائٹ کو بند کر دیتا ہے اور جو ہی اس لوڈ کو آن کیا جاتا ہے تو دوبارہ سے ارتھ لائٹ گلو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ میرے جو کلائنٹ انہوں نے بتایا کہ بیٹھک والی سائڈ پہ ہم کوئی بھی چیز چلاتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں دوسرے میٹر کی طرف جس کے ساتھ اس کی نیوٹرل کامن ہے۔ یعنی اس میٹر کی جو نیوٹرل ہے ابھی یہ دوسرا میٹر ہے جس کا فیس استعمال ہو رہا ہے اور پہلے والے میٹر کی نیوٹرل جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو ابھی اس کے اوپر بھی دیکھیں تو سیم سنیریو ہے، یعنی اس کے اوپر بھی جو ارتھ والی لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے، میٹر بھی چل رہا ہے، گھر کا لوڈ بھی چلا رہا ہے۔ تو ابھی دوستو جو یہ پہلا والا میٹر ہے اس کی ہم جو فیس والی تار ہے لائیو جس کو بولتے ہیں، جو ریڈ والی تار ہے لوڈ والی، اس کو میٹر سے باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس میں کامن نیوٹرل ہے۔ کامن فیس تو ہو تو پھر تو پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس میں ابھی ہمیں شور ہو چکا ہے کہ صرف اور صرف نیوٹرل کامن ہے۔ تو ابھی دیکھیں دوستو اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، صرف جو لوڈ جو لوڈ اس کا اپنا تھا، یعنی جو نیوٹرل بھی اپنی نیوٹرل اور فیس دونوں کو ملا کے لوڈ چلا رہا تھا، صرف وہ والا لوڈ جو ہے وہ اس میں سے مائنس ہو چکا ہے۔ لیکن جو کامن نیوٹرل والا لوڈ ہے یعنی اس میٹر سے جو نیوٹرل استعمال ہو رہی ہے اور دوسرے میٹر کی طرف سے فیس آ رہا ہے، وہ لوڈ ابھی بھی اس کی 5 نمبر ریڈنگ پہ شو ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم ایک 100 واٹ کا بلب لیتے ہیں اور اس کو نیوٹرل جو کھمبے سے آ رہی ہے اس کے ساتھ اور جو نیوٹرل کامن ہے یعنی جو دوسرے میٹر کے ساتھ کامن ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہمارا بلب گلو کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو جو فیس سے استعمال ہوتا ہے اور نیوٹرل ہماری جو ہے ریٹرن جاتی ہے، تو ریٹرن ہونے کی وجہ سے
جو بلب ہے وہ گلو کر جاتا ہے۔ تو ابھی اس میں دیکھیں تو اس میں بھی اس میٹر جو دوسرے والا میٹر ہے، یعنی اس میٹر کا جو فیس ہے وہ پہلے والے میٹر کے ساتھ مل کے تو لوڈ کو چلاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی سیم پرابلم ہے کہ اس کی جو آپ چیک کریں، جو نیوٹرل والی تار ہے اس کے اوپر ہم جو ہی بلب کو لگائیں گے تو بلب ہمارا گلو کر جائے گا۔ تو ابھی دوستو یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، کیونکہ جب فیس سے نیوٹرل فلو ہوتا ہے اور نیوٹرل کی طرف ریٹرن ہوتا ہے، یعنی واپس ٹرانسفارمر کی طرف اس کو فلو ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمارا لائٹ کنزیوم ہونے کی وجہ سے۔ تو ابھی دیکھیں دوستوں، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میٹر جو ہے وہ تیزی سے چل رہا ہے، ارتھ لائٹ بھی آن ہے، اور ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں نیچے یہ بلب ہم ادھر لگائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں جو لوڈ والی تار ہے اندر جو نیوٹرل ہے وہ کامن ہونے کی وجہ سے، کامن کہہ لیں یہاں پہ اس میں ریٹرن جانے کی وجہ سے، تو اس میں پوٹینشیل شامل ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ جو الیکٹریسٹی واپس آنے کی وجہ سے یہاں بھی بلب جو ہے ہمارا وہ سیم اسی طرح گلو کرے گا۔ تو دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی، حالانکہ یہاں پہ ایک تار ہم جب نیوٹرل والی میٹر سے نکال دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بالکل بھی گلو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرل جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے اس کو پاتھ مل رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے کامن ہے، جس کی وجہ سے یہ جو نیوٹرل گھر کی طرف لوڈ والی تار ہے اس میں بھی ہمارا جو بلب ہے وہ گلو کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ پروسیجر ہے، آپ ایسے چیک کر سکتی ہیں، نیوٹرل کو ٹریس آؤٹ کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا دوستو یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ڈی پی باکس ہے اس میں ارتھ لیکیج جو بریکر ہوتا ہے 2 پول میں بھی مل جاتا ہے اور 4 پول میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ لگا ہو تو وہ اس فالٹ کو بڑی تیزی سے پکڑ دیتا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی بندہ آپ کی نیوٹرل کو یوز کرے گا کسی بھی پورشن پہ یا کسی غلط کنیکشن کی وجہ سے تو وہ فوراً سے ٹرپ کر جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کاریگر کو بلا کے تو فوراً اس سے جان چھڑوا لیتے ہیں اور اس کو ریموو کروا دیتے ہیں۔ تو دوستو ابھی جو کافی 2-3 گھنٹے کے محنت کے بعد ہمیں فالٹ کیا ملا کہ یہاں پہ اس باکس کے اندر ایک رائٹ سائڈ سے ایسی کامن وائر نکلی ہے نیوٹرل والی، 329 تار تھی، جس کو کامن کر کے تو دوسرے پورشن پہ لے جایا گیا تھا۔ تو یہ تار جو ہی ہم نے یہاں سے ڈسکنیکٹ کی ہے تو الحمدللہ ہمارا جو فالٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ اور یہی ریزن تھی، یہ ایک بیٹھک تھی جس میں کچھ فین تھے، کچھ پانی والا کولر جو آج کل لوگ سبیل لگاتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے چلتا تھا، اور اس کے علاوہ ایئر کولر بھی اس کے اندر تھا، 2-3 فین لائٹیں یہ بھی چلتی تھیں۔ تو یہاں پہ جو نیوٹرل ہے وہ پہلی والی جو میٹر ہے، میٹر نمبر 1 ہے، وہاں سے نیوٹرل اس کو دیا گیا تھا، اور جو میٹر نمبر 2 ہے وہاں سے فیس اس کو پرووائڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ ریزن تھی دوستو۔ اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ 2 جو میٹر ہیں جن کی آپس میں نیوٹرل کامن ہو چکی تھی، تو دونوں نے بالکل بھی ارتھ لیکیج کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اس کو استعمال کرتی، یہ دیکھیں اوپر جو بلب ہے یہ بالکل ابھی آن ہے، یعنی لائٹ چل رہی ہے، اور اس کو بھی ہم ڈسکنیکٹ کر دیں گے ادھر سے تو یہاں پہ ابھی جو نیوٹرل کامن ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ بلب جو ہے یہاں سے بجھ جائے گا، اور اس کی اوریجنل جو نیوٹرل ہے
وہ ہم اسی کے جو میٹر ہے اسی سے لا کے تو ڈی پی باکس میں پرووائڈ کر دیں گے۔ تو ابھی دوستو ہم باہر جاتے ہیں اور پھر سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں میٹر نمبر 1 اور میٹر نمبر 2۔ یہ میٹر نمبر 2 ہے، دیکھیں اس کے اوپر بھی کوئی انڈیکیشن نہیں رہی فالٹ والی، کیونکہ اس کا ابھی جو کامن پاتھ تھا نیوٹرل کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور ابھی جو دوسرا میٹر ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں، اور یہ دیکھیں کلامپان میٹر کے اوپر جو ڈفرنس تھا 2-3 امپیئر کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو دوستو ایک تو یہ جو میٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے اے سی کی رینج پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے اور دونوں تاروں کے اوپر کلامپان میٹر کو لگانا ہوگا۔ تو اگر تو یہ 0 ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ گھر کے اندر آپ کی نیوٹرل کامن وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بڑی لیکیج موجود ہے۔ اور ابھی دیکھیں یہ تھا پہلے والا میٹر، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو یہ جو ارتھ یوزڈ والی انڈیکیشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور یہ نارمل ہو چکا ہے، اور دیکھیں ابھی یہ بھی 0 اس کی ریڈنگ آ چکی ہے۔ تو دوستو اس فالٹ کے بارے میں میں کافی ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز لے کے آؤں گا۔ خدا حافظ۔